بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ اسلامی تاریخ میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، ان کا جنت میں قیام، شیطان کے دھوکے میں آنا اور زمین پر بھیج جانے کا ذکر فرمایا ہے۔ روایات میں حضرت آدم علیہ السلام کے جسمانی اوصاف سے متعلق بھی کئی دلچسپ اور حیرت انگیز باتیں بیان کی گئی ہیں۔ انہی میں سے ایک مشہور روایات ناخنوں کے شفاف ہونے اور ان کے بدلنے سے متعلق ہے۔ اس روایات کو کئی بزرگوں اور صوفیہ علماء نے نقل کیا ہے، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کی زیارت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو ان کا جسم انتہائی حسین اور نورانی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے ناخن شیشے کی مانند شفاف اور چمکدار تھے، جس میں روشنی جھلکتی تھی۔ یہ ناخن جنت کی خوبصورتی کا ایک حصہ تھے، کیونکہ جنت میں ہر شے نہایت خوبصورت، پاکیزہ اور روشن ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے علم عطا فرمایا اور انہیں جنت میں مختلف چیزوں کے نام سکھائے۔ وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن ان کے ساتھ ایک خاص واقعہ پیش آیا۔ یہ روایت بیان کرتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں اپنے ہاتھوں کی طرف نظر کی اور انہیں اپنے ناخن پر ایک نورانی تحریر دکھائی دی۔ جب انہوں نے اس تحریر کو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک درج ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام پر محبت، عقیدت اور تعظیم کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ اس مبارک نام کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے اور جذبات میں آ کر اپنے ناخن کو بوسہ دے دیا۔ اس لمحے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تبدیلی واقع ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام کے ناخن اپنی شفافیت کھو بیٹھے۔ وہ جو پہلے شیشے کی طرح صاف اور چمکدار تھے، اب عام ناخنوں کی طرح سخت اور غیر شفاف ہو گئے۔ یہ روایت یہ ظاہر کرتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ازل سے تھی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ان کے مقام و مرتبے سے آگاہ فرمایا تھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تخلیق کائنات سے پہلے موجود تھا اور تمام نبیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت دے دی گئی تھی۔ اس روایت کو بعض اسلامی صوفیانہ تعلیمات میں بھی بیان کیا جاتا ہے، جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی حیثیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور فضیلت کو واضح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نہ صرف دنیا کے پہلے انسان کی حیثیت سے پیدا کیا بلکہ انہیں نبوت کا شرف بھی عطا کیا۔ تاہم ان سے بھی اس ہستی کا ذکر کیا گیا جو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے جانے والے تھے۔ بعض علماء کرام اس روایت کے تاریخی اور شرعی اعتبار سے مستند ہونے پر تحقیق کرتے ہیں، کیونکہ یہ حدیث کی مستند کتابوں میں نہیں ملتی ہے۔ تاہم صوفیہ کرام اور بعض مفسرین اس قسم کی روایات کو بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عقیدت پیدا ہو۔ اس واقعے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جیسے عظیم نبی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے متاثر ہوئے اور ان کے اسم مبارک کو دیکھ کر محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ درس بھی دیتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور تعظیم ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور ان کا ذکر تخلیق آدم سے بھی پہلے موجود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی اور ان کے اتباع کا درس دیا۔ بعض روایات میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ناخن پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دیکھا اور عقیدت میں بوسہ دیا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا، اے آدم، تم نے جس نام کو دیکھا ہے وہ اس ہستی کا نام ہے جو آخری نبی ہوں گے اور جن کی امت کو سب سے زیادہ فضیلت دی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آخری نبی ہوں گے اور ان کی امت کو قیامت تک بھیجا جائے گا۔ یہ روایت اگرچہ کسی مستند حدیث یا قرآنی آیت سے ثابت نہیں ہے، لیکن اسلامی تاریخ اور روحانی تعلیمات میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ صوفی بزرگ اس قسم کی روایات کو بیان کرتے ہیں تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اجاگر کیا جا سکے۔
اور لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے عقیدت پیدا ہو۔ آخر میں اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ازل سے ہے اور ان کی شان ہمیشہ بلند رہے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں، ان کی محبت کو اپنے دلوں میں بسائیں اور ان کے اسوۂ حسنہ کو اپنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔